السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ۔ عنوان: عیبدار جانور۔ یحدث انہ سمع علییا یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یذبح باعذب القرن والاذن۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی قربانی دینے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو۔ رواہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3145۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ اللہ کے راستے میں جو چیز قربان کی جائے، اللہ کے راستے میں جو چیز دی جائے، خصوصاً قربانی والا جانور، تو صحت کے اعتبار سے قوی ہو، تندرست ہو، مضبوط ہو۔ اگر اس میں ایسے عیب پایا گیا کہ جو واضح نظر آتا ہے، مثال کے طور پر جانور لنگڑا ہے، کانا ہے، اسی طرح کے اور بہت سے عیب ہیں، اگر اس میں پائے جاتے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، منع فرمایا اس سے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا کان کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور بھی قربانی، ایسے جانور کی دینا اور اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے منع فرمایا ہے، ناجائز ہے۔ تو اللہ کے راستے میں، کیونکہ اللہ رب العزت خزانوں کے مالک ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہ تم تک تمہارے اس قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، مجھے نہ ہی تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت ہے ان جانوروں کی، بلکہ میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کو اخلاص چاہیے، خالص اللہ کی رضا نصیب ہو، اور جس کی نیت صاف ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں جانور بھی تو اچھا دے گا نا۔ اللہ کے راستے میں اچھا جانور دینا چاہیے، خوبصورت جو ہے اور تازہ جانور، کھاتا پیتا، یہ نہ کہ کمزور جانور، سستا جانور آپ لے آئیں۔ تو اللہ جو ہے بہت بڑی ذات ہے، اللہ پاک جو ہے ہمارے سوچ سے بڑھ کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے میرے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں، میری محبت میں کتنا یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے کہ جو معذور ہوں، جس کی ٹانگ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، اور اس طرح کے اور عیب ہوں۔ تو اللہ کے راستے میں اچھے جانور کی قربانی دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی میری قربانی کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔